میلاد کا مہینہ ہے، بات اگر وہاں سے کریں جہاں خود حضور نے بات کی، اول خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جب کائنات بنائی تو سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا، اول خلق اللہ نوری، میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی امی جان ہے، وہ کہتے ہیں خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب فرماتے ہیں بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد مصطفیٰ، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اس سے اوپر والے دادا کا نام عبد المناف ہے، پھر اس سے اوپر والے دادا کا نام قصائی ہے، اس کے بعد پھر کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن قعب ہے، بن لوئی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کے سلسلہ نسب جو ہے وہ تھا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے حضرت عدنان کو چنا، اور عدنان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور حضور کہتے ہیں قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں خاندان بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میں حسب نسب کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور آپ کے نانا کا نام وہب ہے، اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، اور نانی کا نام برا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تعارف تھا خاندان کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جن کا نام عبداللہ ہے، ان کی عمر 24 سال تھی، تو والد کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، چونکہ یہ سردار خاندان تھا، بڑے خاندان کے لوگ تھے، اور ان کو ایک ایسا رشتہ درکار تھا جو نیک اور پارسا حیا والی خاتون ہو، خاندانی طور پر بھی، نسبی طور پر بھی، اور بااخلاق بھی ہو۔ اتنے میں وہب کی بیٹی جن کا نام آمنہ ہے، یہ حضور کی امی جان ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حضور کے دادا نے عبد المطلب نے جب دیکھا وہب کی بیٹی کو تو وہ بڑی خوبصورت ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا رشتہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ سے ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تو شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے، یہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں آتے ہوئے یہ اپنے ننیال کے ہاں رکے، 1 ماہ بیمار رہے، اس کے بعد وصال ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔
یوں آپ ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا 2 ماہ کی حاملہ تھی کہ شوہر دنیا سے چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ پچھلے سال بھی ہم نے حضور کی ولادت کے متعلق گفتگو کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو قطار در قطار لے کر آئے، حضور کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے ہو کے صدا لگائی، اظہر یا سید المرسلین، حضور سارا انتظام مکمل ہے، اب آپ تشریف لے آئیے۔ بس اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی کہتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا اور حضور دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، آپ کی ولادت ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کلام فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ پہلے الفاظ ہیں حضور کے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ اتنا بڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل جو ہے وہ چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ جدھر چاہتے تھے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ 5 ماہ کی عمر میں آپ مکمل چلنے لگے، بولیں سبحان اللہ۔ 8 ماہ کی جب عمر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، الفاظ مکمل سمجھ آتے تھے۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ پورے الفاظ ادا فرما دیتے تھے۔ یہ بڑھنا بھی ایسا تھا میرے آقا کا۔ پھر دائی حلیمہ حضور کو لے کر جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف چلی گئیں۔ قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا، جو قبیلہ جو ہے وہ حوازن سے تعلق رکھتا تھا، اس قبیلے سے حضور کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق تھا۔ یہ بھی واقعہ عجیب ہے کہ دائی حلیمہ ایک کمزور اور بیمار اونٹنی لے کر مکے میں آئی، تو پہلے جو دائیاں آئی تھی وہ مکے کے سرداروں کے بیٹے لے کر واپس جا چکی تھیں۔ سواری کے کمزور اور بیمار ہونے کی وجہ سے آپ تاخیر سے تشریف لائیں۔ جب آئی تو پتہ چلا دائیاں بچے لے گئی ہیں۔ یہ چاہے زمزم پر وہاں تشریف لے آئیں، زمزم پی رہی تھی۔ اتنے میں یہ پریشان جب بیٹھی تھیں، ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ بیٹی کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگی بابا میں قبیلہ بنو سعد کی دائی ہوں، بچے لینے کے لیے آئی تھی، دیر سے پہنچی ہوں، بچے جو ہے وہ پہلے دائیاں لے کر جا چکی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک بچہ ہے، میں تمہیں دودھ پلانے کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کو عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ لے کر آئے اور آ کر کہا آمنہ بیٹی یہ دائی ہیں، بچے لینے کے لیے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو دے دیں دودھ پلانے کے لیے۔ تو حضرت آمنہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، آپ ٹھہریں یہاں میرے ہاں۔
میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے، جب دائی حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی تھی. کہتی ہے جیسے ان کی نظر حضور پر پڑی تو کہتی ہیں کہ حضور کے چہرے سے نور چھن چھن کرنا کپڑے سے باہر آ رہا تھا. پھر جب چادر مبارک ہٹائی تو دائی حلیمہ نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، ادھر میرے محبوب نے آنکھیں کھول کے دائی حلیمہ کی طرف دیکھا. شاعر نے کہا تھا اکھاں اکھاں دے وچ سونا من میرے وچ وسیا، کھڑی کھلوتی تھا مر گئی جادو ویکھ کے ہنسیا. ایسے دیکھا نا حضور کی طرف تو حضور نے دیکھا مسکرائے. ہائے ہائے. دائی حلیمہ کہنے لگی آمنہ میری بہن اجرت نہیں چاہیے، بچہ چاہیے، مطالبہ کوئی نہیں ہے، گزارش ہے یہ بچہ دے دے. جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی. نہیں بی بی مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ بچہ دے دے. لوگ تو کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے حضور کو پالا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. دائی حلیمہ کہتی ہیں دیکھا نا میں نے اکھاں اکھاں دے وچ سونا من میرے وچ وسیا، بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. حضور کو لے کے دائی حلیمہ یہاں سے روانہ ہوئی. اپنے شوہر کو جس کا نام عبداللہ تھا، آپ بیٹھی اونٹنی پکڑ کے، اونٹنی کی نکیل رسی پکڑ کے شوہر کو بٹھایا پیچھے. اونٹنی کو اٹھائے تو اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، چلنا تو درکنار. پھر اس کو اتارا، اونٹنی کو کھڑا کیا، اونٹنی کو آگے تک کہتے ہیں شوہر کو بٹھایا، آپ خود آگے بیٹھی. پھر اونٹنی آگے نہیں چل رہی. کہنے لگی کہ عبداللہ یہ بچہ میرے پاس میرے حوالے کر، مجھے دے. جب وہ بچہ اٹھایا نا آگے لے کر بیٹھی، اونٹنی اٹھی اور اونٹنی چلنے لگی. کہتے ہیں ایسی چلنے لگی برق رفتار ہو گئی، جیسے کبھی بیمار تھی ہی نہیں. حضور اونٹنی پر جیسے ہی بیٹھے آگے انہوں نے حضور کو لیا. اونٹنی حضور کو لے کر، دائی حلیمہ کو لے کر، اس کے شوہر کو لے کر اتنی تیزی کے ساتھ گئی. وہ جو کہتے ہیں پہلے دائیاں روانہ ہو چکی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہی تاریخ ہے. جب لے کر گئی نا پھر دائی حلیمہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی. ایک دن خاندان کی عورتیں پاس آئیں ملنے کے لیے، کہنے لگیں حلیمہ بہت فضول خرچ ہو گئی ہو، ساری ساری رات تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے، چراغ جلتا ہے، اتنا تیل کہاں سے آیا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا عرب والوں نے جنہوں نے سرداروں نے بچہ آپ کو پالنے کے لیے دیا ہے، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے؟ دائی حلیمہ کہنے لگی بچہ تو بغیر شرط کے لے آئی ہو، بغیر مکا کیے لے آئی ہو،
میرے گھر میں تو کوئی چراغ نہیں جلتا، ہاں جب سے عربی مہمان لے کر آئی ہوں میرے گھر میں روشنی ہی روشنی رہتی ہے۔ آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے دیکھا آپ جھولے میں آرام فرما رہے تھے اور ایک انگلی ایسے اٹھائی ہوئی تھی، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے، ایسے۔ کہتی ہے میں نے آپ کی انگلی کو دیکھا، پھر اوپر جو دیکھا نا، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پہ چاند حضور کی انگلی سے کھیل رہا تھا۔ وہ کسی نے کمال کا نقشہ کھینچا تھا، جب انگلی اٹھائے کہنا انگلی نو اٹھاندے نے پے چن نو نچاندے نے، آسمان دا چن فلکی مدنی دا کھڈونا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان کا چاند حضور کا کھلونا ہے۔ حضور ایسے کرتے ہیں تو ایسے، ادھر کرتے ہیں تو ایسے چاند سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کرامات کا ظہور ہوا اس گھر میں۔ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کی بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتی تھی 2 سال تک۔ کتنا؟ ہاں 2 سال تک حضرت دائی حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا اور خدمت کی، 2 سال تک رج کے خدمت کی۔ پھر ایک دن حضور کو چھوڑنے کے لیے مکے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور زمزم پینے کے لیے گئی، واپس آئے تو حضور مل نہیں رہے تھے، پریشان ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، حلیمہ پریشان کیوں ہو؟ جس بچے کی وجہ سے آپ پریشان ہونا کہ بچہ گم ہو گیا ہے، کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے، یہ کائنات میں گم نہیں ہو سکتا، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نورانی، جو ایک دفعہ دیکھے اور دیکھتا رہ جائے، نرم ملائم جسم مبارک، جسم پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگایا ہوا ہے، جسم پر تیل چپڑا ہوا ہے اور بیچ والی مانگ نکلی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آتی تھیں، ہر وقت خوشبوئیں آتی تھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب واپس لے کر دائی آئیں، پھر آپ کی والدہ کے سپرد کیا۔ 6 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وصال فرما گئی۔ حضور کو لے کر حضرت ام ایمن ساتھ تھیں۔ یہ اپنے 2 روایتیں ہیں کہ یہ ملک شام اپنے نانکے خاندان کی طرف جا رہی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ راستے میں ان کے شوہر کی قبر تھی تو وہاں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے جا رہی تھی۔ جب وہاں سے واپس آئیں بیمار ہو گئیں، حضور کی عمر 6 سال تھی، حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ جو پوری کائنات کا سہارا تھے، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی چلی گئی۔ ہائے، ام ایمن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ جب حضرت آمنہ کو دفنایا، حضور بار بار اس قبر سے جا کے لپٹ جاتے تھے، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ تو بچپن تھا، پھر جب نبوت کا اعلان کر چکے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ
مجھے اکیلا چھوڑ دو، میری ماں کی سامنے قبر ہے۔ اپنے ماں کی، اپنے باپ کی تعظیم نہ کرنے والوں سنو، میرے محبوب نے اپنی ماں سے کتنا محبت کی ہے۔ ماں کی قبر پر جب حضور آئے نا، صحابہ کو کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پھر اپنی ماں کی قبر سے آ کے حضور لپٹ گئے، کہنے لگے کہ امی جان، آپ کے خاندان والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ تو چلی آئیں، مجھے پتھر بھی مارے۔ مجھے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا، اوجڑیاں پھینکیں سجدے کی حالت میں، اتنی گلے کو دبایا کہ قریب تھا کہ آنکھیں باہر آ جاتی۔ حضور اپنی ماں سے شکوہ کر رہے تھے، اے امی جان، آپ کے خاندان والوں نے مجھے بہت ستایا، دھکے دیے، مجھے مارا، مجھے پتھر مارے، یہاں تک کہ مجھ سے میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا شہر چھڑوایا۔ کاش آپ ہوتی مجھے سہارا دیتی، آپ ہوتی مجھے گلے لگاتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بے قابو ہو گئے، بے قابو ہو گئے حضور۔ 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی۔ ام ایمن نے حضور کو پالا۔ حضور فرمایا کرتے تھے ایک میری ماں آمنہ تھی اور ایک میری ماں ام ایمن ہے جس نے مجھے پالا ہے۔ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ پھر ایک فاطمہ بنت اسد تھیں جو حضرت علی کی والدہ تھی، اس کی قبر میں حضور جا کر لیٹ گئے۔ کہاں کہاں ماں کی محبت کو ڈھونڈا حضور نے۔ قبر میں لیٹ کر کہتے ہیں اے قبر حیا کرنا، میری ماں آ رہی ہے، حیا کرنا۔ آپ کے دادا جان جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی نا، 8 سال کی عمر میں دادا جان دنیا سے چلے گئے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ایک دن عبد المطلب حضور کے دادا جان رونے لگے۔ بیٹوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں ابا جان آپ؟ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کاش میں اس کی جوانی دیکھتا، میں اس کا عروج دیکھتا۔ لیکن میرا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو اس کی پرورش کرے، کفالت کرے؟ آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا ابا جان یہ خدمت میرے سپرد کریں، یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیں۔ ابو طالب نے کہا مجھے دے دیں ذمہ داری، ابو الحکیم نے کہا مجھے دے دیں، ابو لہب نے کہا یہ ذمہ داری مجھے دے دیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں محمد کے بارے فیصلہ کرنے والا، یہ تو میرا محمد خود فیصلہ کرے گا کہ اس کو کون سے چچا کے پاس رہنا ہے۔ 8 سال کی عمر تھی حضور کی، دادا جان نے حضور پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا کس کو پسند کرتے ہیں۔ حضور اٹھے، سب سے جو غریب چاچو میں نا، جو غریب چچا تھا، مالی طور پر بہت غریب تھے، اٹھے حضور سیدھے ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ تھے بہت غریب پر تھے بہت نرم دل۔ ابو لہب بڑا مالدار تھا مگر مغرور تھا۔
وہ کسی نے کہا تھا نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی بات اپنی جگہ پہ اس کا ایک تجربہ ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن خدا جب مال دیتا ہے تکبر آ ہی جاتا ہے، یہ بات کنفرم ہے. جتنی مالدار مغرور اور متکبر ہوتے ہیں نا، غریب نہیں ہوتے. اس لیے اسلام قبول کرنے والے زیادہ جو لوگ تھے مسلمان تھے وہ غرباء میں سے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پسند فرمایا، تو پھر یہ پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کے ہاں پہنچی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب آپ کے دادا جان حیات تھے، ان کا ممبر لگتا تھا، یعنی بڑی کرسی لگتی تھی، باقی سرداروں کے ساتھ ساتھ کرسیاں لگتی تھیں. ایک دن ان کا اجلاس تھا، میٹنگ تھی، مشورہ تھا جو آپ الفاظ میں صحیح سمجھ پائیں، تو یہاں صاحب نے آنا تھا. حضور کے خاندان کے سردار جب آئے نا تو سب سے بڑی کرسی پر حضور جلوہ فرما تھے. ابو لہب نے آنکھیں دکھائیں. یہ بڑا ملعون قسم کی طبیعت کا بندہ تھا. حضور کے چچو میں یہ جو ابو لہب تھا یہ ملعون قسم کی طبیعت کا بندہ تھا، مغرور رج کے تھا. اس نے حضور کو آنکھیں دکھائیں اور کہا کہ جس کرسی پر آپ کے والد کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی آپ بیٹھ گئے ہیں، جس کرسی پر مجھے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ بیٹھ گئے ہیں. اس طرح جو ہے وہ سرداروں کے نام لے رہا تھا. وہ کہتے ہیں حضور دنیا سے بے نیاز ہو کر نا کرسی پر بالکل آرام سکون سے تشریف فرما تھے. اتنے میں یہ آنکھیں دکھا رہا تھا. عبد المطلب تشریف لائے اور کہا کہ کس نے میرے بیٹے کو ڈانٹا ہے. اٹھنے لگے نا حضور، اٹھنے لگے دادا جان کے استقبال کے لیے، تو دادا جان کہنے لگے سردار آپ نے نہیں اٹھنا، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. امام جلال الدین سیوطی شافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے خصائص الکبریٰ فی معجزات الخیر الورا کے اندر. اور پھر عبد المطلب کہنے لگے سردارو تم نے میرے بیٹے کو آنکھیں دکھائی ہیں، تم نے میرے بیٹے کو تیز الفاظوں میں کرسی سے اٹھنے کا کہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں جو کرسی کے لائق ہے وہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں تو دیکھ رہا ہوں جو سرداری کے لائق ہے وہی سردار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر کہنے لگے کاش میں ان کا عروج دیکھ پاتا. یہ تمنا لے کر عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد ابو طالب نے حق ادا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کیا. اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں کھانا پہلے پیش کرتے تھے. پھر وہ وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہو گیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے، وہاں رہب سے ملاقات ہوئی. یہ پچھلے سال بیان کر چکا ہوں میں. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. ساری محبتوں کا، رشتہ داریوں کا، دوستوں کا، خاندان کا یہاں امتحان شروع ہوا چاہتا ہے. بڑے بڑے یار، وفادار، خاندان والے، تعلق والے، رشتہ دار اپنی اپنی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں. یہاں آج آ کر ایک امتحان، نیا موڑ
نیا امتحان، نیا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا شروع ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے آپ نے اپنی چادر مبارک کو ایسے 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 ہلایا، ایسے سارے مکے والے کٹھے ہو گئے، سردار جمع ہو گئے۔ اے محمد بن عبداللہ، کیا خاص بات ہے کہ آج آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کے سب کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے آپ صادق ہیں، امین ہیں، حسین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ وفادار ہیں، با کردار ہیں، با حیا ہیں، آپ فہم و ادراک رکھنے والے ہیں، ہمیشہ اچھی بات کرنے والے ہیں، اچھا مشورہ دینے والے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو اچھا، سچا، ہمیشہ بھلے مانس پایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کی پچھلی طرف ایک لشکر زرار حملہ کرنے والا ہے تو آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ سب کہنے لگے آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، آپ کی بات کا کیسے یقین نہیں کیا جا سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ جو کعبے کے اندر اصنام بھر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو تم آگ جلا کر پوجا کرتے ہو، یہ جو تم لکڑی کے بنائے ہوئے، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے ہو، آگ سورج کی پوجا کر رہے ہو، میں محمد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، دین لے کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، میرے محبوب نے اعلان نبوت کر دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے مارا، اس نے گالی بھی دی تبت لک یا محمد۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی، اس کو جواب آپ کے رب نے دینا ہے۔ جواب کیا دینا ہے رب نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے حضور کے ایک ہاتھ، وہ جو حضور نے ہلایا تھا نا، اس نے حضور کے ایک ہاتھ کو برا کہا۔ رب نے کہا اس کے دونوں ہاتھ جل جائیں ابو لہب کے، کہ اس نے میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی طرف یہ کہا تو اس کے دونوں ہاتھ جل جائیں۔ اس نے میرے محبوب کو گالی دی ہے۔ پوری ایک سورت ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں رب نے نازل فرما دی۔ محبوب کی عزت کا مسئلہ آیا تو رب بھی خاموش نہ رہا۔ پوری ایک سورت اس کی بیوی کا بھی کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ لکڑیوں کی گٹھڑی سر پر لیے وہ جہنم میں ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ہے اس کی بیوی بھی۔ رب بھی محبوب کی عزت کے معاملے میں خاموش نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے حضور کی عزت اور ناموس کا جو مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک خاندان کا امتحان، محبت کرنے والوں کی محبت کا امتحان، رشتہ داروں کی رشتہ داری کا امتحان شروع ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان والوں نے ٹھکرایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے میرے آقا کو گالیاں دی، پتھر مارے، آپ کا گلا دبایا، اوجڑیاں پھینکی، اوباش لڑکے پیچھے دوڑا دیتے تھے، وہ حضور کا مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے۔ میرے آقا ان کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی اسلام اور دین کی دعوت دیے جاتے تھے۔